السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں بگ ون نیوز۔ آج کا ہمارا پروگرام عوامی مسائل۔ عوامی مسائل میں آج اسٹوڈیو کے اندر مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر چودھری محمد نواز سلیریہ صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ میرے وہ استاد بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے ہی قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اور آج انہوں نے ہمیں اپنی شفقت نوازی ہے۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آنے کا ہم نے فائدہ لیتے ہوئے کہ آج ہم ایسا پروگرام آپ عوام کو دینا چاہ رہے ہیں جو عوام کے مسائل کے لیے ہے۔ عوام کے مسائل کیا ہے کہ جو موسم جب چینج ہوتا ہے تو مختلف معاملات کی مختلف طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ وہ جو چھوٹے بچوں کو ہوتی ہیں وہ مختلف اقسام کی بیماریاں، گلے کی بیماری، بخار، زکام یا الرجی ٹائپ کی بیماری ہوتی ہیں، وہ ان سے چھٹکارا ہم کیسے لے سکتے ہیں، ان سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ لیتے ہوئے اور ان کے یہاں آنے کی وجہ سے ہم یہ فائدہ لیں گے، اور میں جناب ڈاکٹر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے جناب خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں محبت سے نوازا اور اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے، اور آج ہمارے ناظرین کے لیے چند ایک ایسے سوالات ہیں جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اور کن مسائل سے بچنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قاری صاحب، آپ نے اپنے چینل پہ مجھے وقت دیا تاکہ میں جو موجودہ موسم کے حوالے سے جو بیماریاں بہت زیادہ کامن ہیں بچوں میں اور بڑوں میں، اس کے حوالے سے آگاہی دے سکوں، اور ان سے بچنا کیسے ہے، اور اس کا اگر بیماری لگ جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے۔ بالکل، جیسا کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے اور سردی ابھی بھی کافی ہے، تو اس میں جو خاص طور پہ جو باہر کام کرنے والے لوگ ہیں، روڈ کے اوپر مزدور ٹائپ لوگ جو ہیں، ان کو زیادہ تر گلے کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، کھانسی وغیرہ اور وائرل انفیکشن، خاص طور پہ آج کل اڈینو وائرس بہت زیادہ کامن آیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک نیا وائرس ہے؟ یہ نیا وائرس ہے، اور اس سے بھی وہ علامات اس کی وہی ہیں، زکام شروع ہوگا، گلا خراب ہوگا، اور کئی دفعہ بخار ہوتا ہے مریض کو، کئی دفعہ بخار نہیں ہوتا۔ بچوں اور بڑوں میں سیم علامات ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تو یہ ہے کہ سردی سے بچیں، اپنا جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں۔ دوسرا، جب باہر نکلے روڈ پہ تو ماسک لازمی پہنیں۔ اچھا، اور پانی کا خیال رکھیں، غذا سادہ اور تازہ غذا استعمال کریں، بچوں کے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور ان کو سردی میں باہر نہ نکلنے دیں۔ اور اس میں جب کبھی کوئی بیماری بچوں کو یا بڑوں میں یہ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کو چیک کروایا جائے۔ بلا وجہ میڈیکل سٹور سے ادویات لے کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ بلا وجہ میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں لینی چاہیے، یہ جو عطائی ڈاکٹر کی طرح مختلف جگہ پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں والے کم پیسوں کی وجہ سے جا کے محلے کے اسی ڈاکٹر سے جا کے کوئی ٹیکہ لگوا لیتا ہے، کوئی جناب سیرپ لے کے آ جاتا ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ قاری صاحب، یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے
معاشرے میں یہ بہت زیادہ عام ہے عطائیت، جو بالکل پڑھے لکھے بھی لوگ نہیں ہوتے، وہ دوائیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ نے قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر پوری طرح سے کام نہیں ہو رہا، عمل نہیں ہوتا، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو میں تو مریضوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے دوائی لیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے خاص طور پہ جو نزلہ زکام کی بیماری آج کل عام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہیوی ادویات کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، صرف پیناڈول لے اگر بخار ہو۔ اچھا، ادروائز اس کا جو یہ ہے کہ کعبہ وغیرہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور غذا سے اس کو کوشش کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بیڈ ریسٹ لیں، اور آہستہ آہستہ یہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اگر ہفتے اور ڈیڑھ ہفتے سے یہ اوپر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا مریض کو سٹیپ لینا چاہیے؟ یہ ہے کہ اگر ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں آپ سمجھیں کہ اس کی علامات ٹھیک نہیں ہو رہی، بلکہ زیادہ خراب ہو رہی، کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، بخار شروع ہو گیا ساتھ ہونا، تو پھر تو لازمی آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے اور اس کی ہدایت کے مطابق جو بھی ادویات ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آج اسٹوڈیو میں آنے کا تھوڑا سا فائدہ یہ بھی اٹھاؤں گا کہ یہ جو ہیلتھ کیئر والے ہیں، یہ ان لوگوں کے اوپر اتنا سختی سے عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ آئے دن ایسی خبریں آئی رہتی ہے کہ جناب فلاں ایک کلینک میں گئے، وہاں جا کے کسی نے انجیکشن لگوایا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی، سینئر کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ جو ایک پورے گھر کو ویران کر دیتا ہے ایک انجیکشن۔ آیا کہ اس کے اوپر قابو پا کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ کر صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قوانین تو بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اور اس کا کام ہی یہ میڈیکل فیسلٹیز کو ریگولیٹ کرنا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں کرپشن بہت زیادہ سرایت کر دی ہوئی ہے، تو ان کے جو اہلکار آتے ہیں وہ یہ عطائیوں سے تھوڑی بہت وہ فیس لے کے تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، ان کو ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عطائیت جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ تو میرا تو گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو اس کے اوپر کارروائی، سختی سے کارروائی ہونی چاہیے اور عطائیت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، پولوشن جو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے انتظامیہ کو، تاکہ بہت زیادہ گرد و غبار اور یہ فوگ وغیرہ نہ ہو، اور اپنا جو کلائمیٹ ہے وہ صاف ہو بالکل، تاکہ شہریوں کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ ماشاءاللہ جی، آج بڑی پیاری اور بڑی جامعہ اور مختصر سی جو باتیں کی ہے نا، اور وہ بولتے ہیں نا، سیانے اچھے پرانے لوگ بولتے تھے کہ تھوڑی باتوں میں ہی زیادہ وزن ہوتا ہے، اور کم باتیں ہی جو ہے نا وہ بہت بڑا کام کر جاتی ہیں۔ یہ جو چند باتیں تھیں یہ ہماری عوام کے مسائل تھے۔ اصل ہماری عوام کے یہ مسائل ہیں کہ ان کو کیسے کیسے ہم بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ گرد غبار کے لیے عوام کو خود بھی ساتھ دینا چاہیے حکومت کا۔ یہ نہیں ہے سارا حکومت کے اوپر ڈال دیں، ہم کچرے کو خود ایک مخصوص جگہ پہ ڈالیں، وہاں پھینکیں، تاکہ جناب وہ ایک جگہ پہ ہو، پورے محلے میں اس کے جراثیم نہیں پھیلے، اور بلدیہ اور ٹی ایم اے وغیرہ ان کو اسی جگہ سے اپنا کام کر کے آگے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، اور مختلف ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی سمت پہ رہ کر اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کریں، اور یہ قانون سازی کی ضرورت ہے جو عطائیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے کہ اس کے اوپر پورا فرق کیا جائے،
اور قانون سازی جو کی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروا کے اس ملک کی عوام کو ان کی جان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.